آ رہے الحمدللہ غار سور الحمدللہ۔ یہ جی سیف رضوی صاحب ہیں ہمارے سرپرست اعلیٰ پی پی 134 الحمدللہ غار سور۔ یہ امیر محترم صاحب ہیں جی پی پی 134 رانا جاز صاحب۔ اللہ کا لاکھ کروڑ اربوں شکر ہے کہ غار سور جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتیں اور 3 دن آپ نے قیام کیا، اور حضرت صدیق اکبر کا ساتھ جس جگہ سانپ نے آپ کی ہڈی پر ڈسا، یہ وہی مقام ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ جو تھا 700 سال پرانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے اپنی قوم کے سامنے آقا علیہ السلام آخری نبی کا ذکر کیا، تذکرہ کیا، تو وہ سانپ بھی پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے سنا کہ آقا علیہ السلام اتنی شان والے ہوں گے، آخری نبی ہوں گے، نبیوں کے نبی ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کے بھی وہ امام ہوں گے، سبحان اللہ، وہ معراج پہ جائیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے۔ اس نے جب آقا کی شان سنی تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے اس نبی کی زیارت کرنی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جاؤ مکے میں چلے جاؤ۔ اس نے کہا مکے میں لوگ ماریں گے۔ اس نے کہا پھر غار سور پہ چلے جانا، آقا علیہ السلام ہجرت کریں گے اور اس میں 3 دن 3 راتیں گزاریں گے۔ اللہ سانپ نے ادھر آ کے ڈیرا لگا لی، مختلف بلیں اس غار میں بنا لیں۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے پہلے اندر داخل ہو کے سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے وہ اپنی امامہ شریف اتارا اور اس کے وہ سبحان اللہ ٹکڑے کر کے وہ سوراخ بند کر دیے۔ ایک سوراخ بچ گیا تو آقا علیہ السلام نے اندر آنا تھا تو ابو بکر صدیق نے ایڑی رکھ دی۔ آقا علیہ السلام کو آواز دی یا رسول اللہ تشریف لے آئے۔ اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا علیہ السلام جب اندر آئے تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ پہلے غار میں اندھیرا تھا، کیونکہ فجر کا وقت تھا، صبح کا وقت تھا، اندھیرا تھا۔ جب سرکار غار میں آئے تو جگمگا اٹھی غار، اجالا ہو گیا، روشنی ہو گئی، آقا علیہ السلام کے نور سے غار منور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کے اس طرح زانوؤں پہ سر مبارک رکھا اور آرام فرما ہو گئے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ اس سانپ نے کاٹنا شروع کر دیا۔ تو ابو بکر صدیق کو جب زہر چڑھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آقا علیہ السلام کے وضحا کے چہرے پہ پڑے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کیا بات ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ کسی موذی جانور نے کاٹ لیا ہے، اس کی زہر چڑھ گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایڑی ہٹاؤ، جب ہٹائی تو سانپ نکلا۔ تو آقا علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ میرے ابو بکر کو کیوں کاٹا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو 700 سال سے موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ادھر آ کے آپ کی زیارت کے لیے بیٹھا ہوا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آسے عمر گزاری تے چلے خارا زارام، اللہ مالی باغ نہیں ویکھن دیندا جدوں آئیاں وچ بہار۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ میں بھی تہاڈا دیدار کرن واسطے بیٹھا سی ماشاءاللہ، تے ابو بکر کلا ہی دیدار کر رہا سی، یہ کرن نہیں سی دے رہا تے میں مجبور ہو کے کٹیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سپ جدو تو ہن اتھوں چلا جائیں اپنی برادری وچ سپاں وچ، اڑنے سپاں وچ، کالے سپاں وچ، پھنیر سپاں وچ اپنی برادری وچ جاویں تے انہاں نوں اے نہیں کہنا کہ میں ابو بکر دی اڑی تے ڈنگ لایا تے نبی دا دیدار کیتا۔ اے کہنا ہے کہ اونی دیر تک سرکار اپنا دیدار نہیں کرواندے جنی دیر سرکار دے غلاماں دی قدم بوسی نہ کریے، جنی دیر تک ابو بکر دی قدماں دی قدم بوسی نہ کریے انہی دیر تک آقا دیدار ہی نہیں کرواندے۔ یعنی کہ آقا تک پہنچن واسطے آقا دے غلاماں دی قدم بوسی کرنی پیندی ہے، تاں آقا علیہ السلام دا دیدار ہوندا ہے۔ تو اے آقا علیہ السلام دا بڑا عظیم معجزہ کہ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کی اڑی پہ اپنا لعاب دہن لگایا تو زہر بھی ختم ہو گئی، زخم بھی ٹھیک ہو گیا۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اس غار میں اکیلے ہی آقا علیہ السلام کا دیدار 3 راتیں اور 3 دن کے لیے کیا۔
تو ابو بکر کی اس غار کی ایک نیکی حضرت فاروق اعظم کی آسمان کے ستاروں سے زیادہ نیکیوں سے بھی بھاری ہے۔ اللہ، یعنی کہ حضرت عمر فاروق کہتے تھے ابو بکر غار کی ایک رات کی ایک دیدار کی ایک نیکی دے دو اور میری آسمان کی ستاروں سے زیادہ نیکیاں لے لو۔ لیکن ابو بکر صدیق کہتے تھے یہ تو میری قسمت ہے، میرا مقدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ ہم اس غار کی زیارت کے لیے الحمدللہ، دیکھو کتنے عاشقان مصطفیٰ آئے ہیں۔ الحمدللہ، 5000 فٹ کی بلندی ہے، الحمدللہ، یعنی کہ 5 کلومیٹر سے بھی زیادہ۔ الحمدللہ، تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے ٹی ایل پی کے جتنے بھی کارکنان ہیں، عہدیداران ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ، پیر و مرشد کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس جگہ کی زیارت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔